اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ کل کے درس اور سبق میں آپ لوگوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا کہ جن آیات میں خدا کے صفات، خدا کے کمالات بیان کیے گئے کہ جن صفات کے ذریعے سے خدا کا تعارف کرایا گیا ہے اور خدا کی شناخت کرائی گئی ہے۔ ٹھیک، دوسرا درس ہے خدا معلوم ہمگان۔ قرآن مجید نے خدا کی جو تصویر پیش کی ہے، جس انداز سے خدا کا تعارف کروایا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن نے خدا کے وجود کو بدیہی اور ضروری سمجھا ہے۔ علم منطق پڑھا ہوگا، علم منطق میں بدیہی اور ضروری کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں فکر و نظر کی ضرورت نہ ہو، جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہ ہو۔ ہاں، تو قرآن مجید نے خدا کے وجود کو بدیہی مانا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خدا کا وجود ایسا ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کا وجود خود اس کی دلیل ہے، بات ختم۔ یہ دن میں سورج کی طرح روشن ہے، جیسے دن میں سورج روشن ہے، اس کے وجود پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خدا کا تعارف بھی اسی انداز سے کرایا ہے اور خدا کو ایک موجود بدیہی کے طور پر پیش کیا ہے، ایسا موجود کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یعنی خدا کا وجود دلیل کا محتاج نہیں ہے، اس کا وجود اتنا واضح اور روشن ہے کہ وہ بلا دلیل بھی سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بداہت وجود خدا در قرآن، قرآن میں خدا کے وجود کی بداہت یعنی بدیہی ہونا، واضح اور روشن ہونا، ایسا بدیہی کہ جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ در کتاب ہے فلسفے و کلام معمولاً بحث با اثبات وجود خدا آغاز می گردد و تلاش می شود با کمک براہین متعددی اثبات شود کہ جہان آفریدگاری دارد کہ خود آفریده کسی نیست، اما در کتاب های آسمانی از جمله قرآن کریم مسئله خداوند به گونه دیگر طرح شده است۔ در این کتاب ها به ندرت عباراتی دیده می شود که مستقیما به اثبات اصل هستی خدا پرداخته باشد، گویی اصل وجود خدا امری مسلم روشن و آشکار است و جایی برای انکار و نیازی به اثبات ندارد۔ کہہ رہے کہ اگر آپ فلسفے کی اور علم کلام کی کتاب اٹھائیں تو فلسفے میں چاہے علم کلام میں جہاں خدا کے وجود کی گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پہلے دلیلیں لائی جاتی ہیں، متعدد دلیلیں لائی جاتی ہیں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، پھر خدا کے وجود کے متعلق اور دوسری بحثیں کی جاتی ہیں۔ فلسفے اور کلام کی کتابیں کیا ہے؟ وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کی محتاجی، یعنی اس میں پہلے دلیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے، دلیلوں کے ذریعے سے یہ دنیا کے لیے ایک خالق کے وجود کو پہلے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا دیکھ رہے ہو اس کا ایک خالق ہے، وہی خدا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ متعدد دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ آسمانی کتابیں دیکھیں گے، آسمانی کتابوں میں چاہے توریت ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، خاص طور سے قرآن جب خدا کے متعلق گفتگو کرتا ہے تو اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں لاتا۔ آسمانی کتابوں میں خدا کے وجود کے لیے
دلیل پیش نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسمانی کتابیں خدا کے وجود کو بدیہی مانتے ہیں، یعنی وجود خدا کو اتنا واضح اور آشکار وجود مانتے ہیں کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آپ سے کہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج روشن ہے، تو ہم اس سے دلیل مانگیں گے؟ دیکھ رہا ہے، جگہ جگہ دکھ رہا ہے، یہاں بیٹھ آنکھیں بند کر لیں تب بھی سورج کا وجود ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو جو چیز اتنی واضح ہو، روشن ہو، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل کی ضرورت اس کے لیے ہوتی ہے جو واضح اور روشن. ٹھیک ہے؟ تو آسمانی کتابوں میں خدا کے وجود کو ایک وجود بدیہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اسی لیے آسمانی کتابوں میں خدا کے وجود کی دلیلیں بیان نہیں کی جاتی. کہیں کہیں آپ کو شاید کوئی ایک آدھ ایسی آیت نظر آ جائے، کوئی ایسی عبارت دکھائی دے کہ جس میں خدا کے وجود کی دلیل پیش کی گئی ہو. وَإِلَّا خدا کے کمالات بیان ہوتے ہیں، خدا کے صفات بیان ہوتے ہیں، خدا کے وجود کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے وجود کی دلیل کی بات آسان لفظوں میں فلسفے اور کلام میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے. ٹھیک؟ لیکن آسمانی کتابوں میں خصوصاً قرآن میں خدا کے وجود کی دلیل نہیں بیان کی گئی. سوال کیوں آخر؟ جب فلسفے اور کلام میں خدا کے وجود کی دلیل پیش کی جاتی ہے تو آسمانی کتابوں نے خدا کے وجود کی دلیل کیوں نہیں پیش کی؟ جواب اس لیے کہ قرآن کی نظر میں خدا کا وجود ایک واضح، آشکار اور بدیہی وجود ہے، لہذا دلیل لانے کی ضرورت نہیں. ختم. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں آئے گی تو بول دینا. ٹھیک؟ بیان تھوڑا آسان کر دیں گے، تھوڑا ٹھہر کے رک کے بولیں گے. چلیں. در کتاب ہے فلسفے و کلام، فلسفہ اور کلام کی کتابوں میں معمولاً عام طور سے بحث با اثبات وجود خدا آغاز میں گردد. بحث کا آغاز کس عنوان سے ہوتا ہے؟ خدا کے وجود کا اثبات. خدا کے وجود کا اثبات یعنی خدا کے وجود کو ثابت کرنا. آپ علم کلام میں جائیں گے یا فلسفے میں جائیں گے تو یہی عنوان آپ کو ملے گا. یہیں سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے کہ خدا ہے. ایسا نہیں دنیا ایسی بن گئی بغیر خدا کے. ٹھیک؟ تو خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے. وہ تلاش می شود اور کوشش کی جاتی ہے کہ باکم کے براہین متعددی کہ مختلف اور متعدد دلیلوں کے مدد سے اس بات شود خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختلف دلیلوں کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے. جہان آفریدگاری دارت کہ دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہے، وہ خود آفریدہ کسی نیست اور وہ کسی کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. دنیا کو کسی نے بنایا ہے اور جس نے دنیا کو بنایا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے مختلف دلیلیں لائی جاتی ہیں اور مختلف دلیلوں کے ذریعے سے اس دعوے کو یعنی خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اما در کتاب ہے آسمانی، لیکن جو آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں سے مراد بھائی توریت، زبور، انجیل، از جملے کہ جس میں سے خاص طور سے قرآن مجید ہے. جب آسمانی کتابوں میں خاص طور سے جب قرآن مجید پہ آپ نظر ڈالیں گے تو مسئلہ خداوند بگونے دیگر طرح شدہ، تو قرآن مجید کے اندر خدا کے وجود کا مسئلہ ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک؟ فلسفے اور کلام کی کتابوں میں خدا کے وجود کا مسئلہ دلیلوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. آسمانی کتابوں میں خدا کے وجود کا مسئلہ ایک دوسرے انداز سے بغیر دلیل کے. در ان کتابہ بے ندرت عباراتی دیدے بھی شبد. ان کتابوں میں، کون کتابوں میں؟ آسمانی کتابوں میں بے ندرت. بے ندرت کہا جاتا ہے اس چیز کو، ندرت کہا جاتا ہے جو کمیاب ہو، جو کم ہو. کہیں کہیں
نایاب جس کو کہا جاتا ہے. در ان کتابہ بندرت، ان کتابوں میں بہت کم عبارات دیدے می شود، ایسی عبارتیں دیکھنے کو ملیں گی کہ مستقیماً بے اثبات اصل ہستی خدا پرداخت باشد، کہ جس میں ڈائریکٹلی مستقیم طریقے سے کیا ہے اثبات اصل ہستی خدا، کہ خدا کی ہستی کو ثابت کیا گیا ہو. جس میں بہت کم ایسی عبارت ملیں گی کہ جس میں خدا کے ہستی اور خدا کے وجود کو دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کیا گیا ہو. نہ کیوں آخر ایسا ہے؟ اب یہاں ذریعے گوئی اصل وجود خدا امری مسلم، اس لیے آسمانی کتابوں میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، کیونکہ یہ ان تمام کتابوں نے اصل وجود خدا کو ایک امر مسلم فرض کیا ہے. اصل مسلم روشن و آشکار ہے. خدا کا وجود ایک مسلم چیز ہے، ثابت شدہ چیز ہے، ایک واضح اور آشکار چیز ہے. وجائی برائے انکار و نیازی بے اس بات نہ دارت، کہ جس میں نہ انکار کی گنجائش ہے اور نہیں جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جس کا وجود اتنا واضح ہو کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو، جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہ ہو، تو کیوں اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لائے بھائی؟ کیوں ٹائم کھوٹی کریں دلیل لا کر کے؟ کیوں مگجماری کریں؟ ہے نا؟ اگر خدا کا وجود قابل انکار ہوتا ان کتابوں میں، یا خدا کا وجود قابل اس بات کا مطلب یہ کہ جس کو دلیل کی ضرورت ہوتی جس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، تو ان کتابوں میں بھی دلیلیں بیان ہوتی. لیکن ان کتابوں نے خدا کے وجود کو وجود مسلم، وجود روشن، وجود آشکار، وجود بدیہی فرض کیا ہے. اسی لیے ان کتابوں میں وجود خدا کے ثبوت پر دلیلیں آپ کو نہیں ملیں گی. ٹھیک سمجھ میں آئی؟ علی اصغر بات سمجھ میں آ رہی بابو؟ جی چلیں. علامہ طباطبائی مفسر کبیر قرآن در تفسیر المیزان بر ان نقطے تصریح دارند کے قرآن کریم وجود خدا متعال را امری بدیہی میں شمارت کی تصدیق و باور پہ آن نیاز پہ ہیچ دلیل و برہانی نہ دارد، وانچہ نیاز پہ دلیل دارد تنہا صفات اوس مانند وحدت، خالقیت، علم، قدرت. اب جو ہے علماء اسلام کی فہرست میں، مفسرین قرآن کی فہرست میں ایک بڑا مشہور و معروف نام ہے علامہ طباطبائی. علامہ طباطبائی جو مفسر قرآن بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، منطقی بھی ہیں. ان کی اور بھی دوسری کتابیں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. بدایت الحکمت ان کی پڑھائی جاتی ہے، فلسفے کی کتاب. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی شخصیت. انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر المیزان. کیا پوچھیں گے تفسیر المیزان کس کی ہے؟ علامہ محمد حسین طباطبائی. کیا نام ہے؟ محمد حسین طباطبائی. خاندان نہیں ہے بابو، طباطبائی خاندان نہیں ہے. طباطبائی یہ جیسے بولتے ہیں نا رضوی، نقوی، ٹھیک، یہ طباطبائی میرے خیال سے شاید موسوی کو بولا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ایک بڑی شخصیت ہے علامہ طباطبائی، مفسر کبیر قرآن، قرآن کے ایک بڑے مفسر، جن کی تفسیر کا نام ہے المیزان. وہ اپنی اس تفسیر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصریح کرتے ہیں، یعنی وضاحت کے ساتھ روشن الفاظ میں، واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے خداوند متعال کے وجود کو ایک بدیہی امر اور وجود سمجھا ہے. خدا کا وجود قرآن کی نظر میں ایک بدیہی وجود ہے کہ جس کی تصدیق کرنے کے لیے، جس پر یقین کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا وجود کیا ہے؟ بدیہی ہے. خدا کا وجود ایک روشن اور واضح
وجود ہے کہ جسے ثابت کرنے کے لیے، جس کی تصدیق کرنے کے لیے، جس پر اعتقاد اور ایمان لانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے متعلق جہاں ہم دلیل کے محتاج ہیں وہ خدا کی صفات ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں، علامہ طباطبائی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی ذات دلیل کی محتاج نہیں ہے، خدا کی صفات دلیل کی محتاج ہے۔ خدا کی ذات کے لیے، وجود کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی صفات کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ بات ختم، سمجھ میں آئے؟ ہاں، سوال اگر کیا جائے کہ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں خدا کے وجود کے سلسلے میں کس بات کی تصریح کی ہے تو کیا لکھیں گے؟ علامہ طباطبائی نے یہ اس بات کی تصریح کی ہے کہ خدا کا وجود ایک امر مسلم ہے، ایک بدیہی وجود ہے، اس کے لیے کسی بھی حجت، کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے متعلق جہاں دلیل کی ضرورت ہے وہ خدا کا وجود نہیں ہے بلکہ صفات ہے۔ آسان لفظوں خلاصہ، خدا کی ذات دلیل کی محتاج نہیں ہے، خدا کی ذات کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی صفات کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے۔ چلیں پہ عقیدہ ان مفسر بزرگ در شعار اسلامی لا الہ الا اللہ کے خلاصہ اسلام و لب تعلیمات قرآن کریم اس انچ باید با دلیل مبرہن شبد بخش سلبی آنس، یعنی ہنچ الہ غیر اللہ موجود نیست، امبا جنبہ اثباتی آن اللہ موجود است، امری بدیہی و بنیاز از دلیل است۔ اب آئیے، بڑا خوبصورت بیان ہے، کہنے کی علامہ طباطبائی نے جو بیان دیا ہے اپنی تفسیر میں جو لکھا ہے ان کے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں، دو جز ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ ایک اثباتی پہلو ہے اور ایک سلبی پہلو ہے۔ لا الہ یہ سلبی پہلو، کوئی معبود نہیں، انکاری پہلو ہے، الوہیت کو سلب کیا گیا ہے، الوہیت کا انکار کیا گیا، کوئی خدا نہیں ہے۔ الا اللہ یہ کیا ہے؟ اثباتی ہے، خدا کی الوہیت کو ثابت کیا گیا۔ ٹھیک، اب یہ جو پورے اسلام کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کے دو پہلو ہیں، جس کے دو حصے ہیں، جس کے دو جز ہیں، ایک حصہ سلبی ہے، دوسرا حصہ اثباتی ہے۔ پہلا جز لا الہ یہ سلبی ہے، دوسرا حصہ الا اللہ جو اثباتی ہے۔ تو پہلے حصے میں کہ جو سلبی ہے اس میں دلیل کی ضرورت ہے۔ اسلام کا خلاصہ جس کلمے میں ہوتا ہے اور جس کلمے کا دوسرا پہلو اثباتی ہے اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ معبود ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھے؟ خوبصورت بات کہی، کہا اسلام کا کلمہ کلمہ توحید جسے کہا جاتا ہے، اور پورے اسلام کا اگر خلاصہ کیا جائے تو اسی ایک کلمے کے اندر پورا اسلام سما جاتا ہے، سمٹ کر آ جاتا ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ۔ جو لا الہ ہے اس کو کہا جاتا ہے جزو سلبی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلبی۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اسے چھین لینا، یعنی الوہیت کو سلب کیا گیا ہے نا؟ ہاں، کہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، اس میں اللہ کی الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کلمے کا جو سلبی پہلو ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جو اثباتی پہلو ہے الا اللہ، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا والا پہلو جو اثباتی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ امر بدیہی ہے، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
بدیہی چیزوں میں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نظری چیزوں میں دلیل لانے کی اسی لیے قرآن کی منطق میں اصل وجود خدا کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ افی اللہ شکن، کیا خدا کی ذات میں بھی کوئی شک ہے؟ خدا کے وجود بھی کوئی شک کرنے والی چیز ہے؟ خدا کے وجود میں شک کرنے سے پہلے انسان کو اپنے وجود میں شک کرنا ہے۔ تمہارا وجود خود خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر تم ہوتے ہوئے خدا کے وجود میں شک کر رہے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے ہی وجود کے بارے میں۔ ہے کوئی انسان جو اپنے وجود کے بارے میں شک کرے؟ نہیں۔ جب تم اپنے وجود کے بارے میں شک نہیں کرتے، اپنے خالق کے وجود کے بارے میں شک کیسے کر رہے ہو؟ یہ قرآن کی منطق ہے۔ چلیں باقی باتیں انشاءاللہ